السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ ناظرین، اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ میڈم رخسانہ نوید موجود ہیں۔ یہ ماحولیات کی پارلیمانی سیکرٹری ہیں، اور جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ حکومت کا ایک ویژن ہے، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ویژن ہے کہ پاکستان کو سرسبز شاداب بنانا ہے۔ اور اس سلسلے میں پہلے کے پی کے گورنمنٹ میں ایک بلین ٹری منصوبہ کا آغاز ہوا، پوری دنیا میں وہ سراہا گیا۔ اب یہ پنجاب میں ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور پہلی دفعہ ماحولیات کی وزارت بھی ایکٹیو ہوئی ہے۔ تو ہم میڈم رخسانہ نوید سے پوچھتے ہیں کہ میڈم، آپ کی جو وزارت ہے، آپ کی جو حکومت ہے، وہ پاکستان کو سرسبز شاداب بنانے میں کہاں تک کام کر رہی ہے، اور یہ کام کہاں تک پہنچا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے پرائم منسٹر، جو کہ شروع سے ہی بچپن سے یہ شوق رکھتے تھے کہ یہ ہمارے خیبر پختونخوا میں جو ٹمبر مافیا ہے، اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ وہ اخباروں میں بھی ان کی طرف سے یہ چیزیں آتی تھی، خود بھی جہاں بیٹھتے تھے ذکر کرتے تھے۔ تو جب کے پی کی حکومت آئی تو انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے قریباً 80% اس میں رول ہماری گورنمنٹ نے ادا کیا، اور اس کو بہت حد تک کنٹرول کر لیا، جس سے بہت بچت بھی ہو گئی۔ جیسے پاکستان میں جب پاکستان بنا ہے تو قریباً 25% ہمارا جو جنگلات تھے اس خطے میں، وہ ختم ہوتے ہوتے اب قریباً 5% تک رہ گئے ہیں۔ اب ہماری کوششوں سے، جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تو ہم تقریباً میٹ کر لیا ہم نے وہ اپنا ٹارگٹ، جو کہ آڈٹ بھی کروایا گیا۔ تھرڈ پارٹیز جو کہ انٹرنیشنل تھیں، انہوں نے آ کے آڈٹ کیا، اور اس کو ساری دنیا میں سراہا بھی گیا بقول آپ نے بھی اسی چیز کا ذکر کیا۔ اب ہم جو 10 بلین ہم پورے ملک میں لگا رہے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ اس کو مزید سراہا جائے گا، اور سب اب ہمارے ساتھ پورے جوش و خروش سے آج بھی، جیسے ہمارے پاکستان کلرک ایسوسی ایشن ہیں، ان کے یہاں میں آئی ایم یو پریمیسز میں پلانٹیشن کے حوالے سے ان کی 70 نیچے اب آرگنائزیشنز ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں، وہ سب کو ہی یہ موٹیویٹ کریں گے، اور وہ بھی اپنے ہر جگہ ادارے میں اپنے پلانٹیشن بھی کریں گے۔ اسی طرح سے ہے، یہ چیزیں دیا سے دیا جلتا ہے، اور جو خود سے شوق رکھتے ہیں وہ پوری طرح سے اس گورنمنٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور بہت سے ادارے بہت ایفیکٹولی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ ہم اس کور کو بہت بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ جی میڈم، جس طرح وہ کے پی کے میں بلین ٹری منصوبہ تھا، اس میں وہاں کی گورنمنٹ نے بجٹ میں اچھے خاصے پیسے رکھے تھے، لیکن یہاں پہ جو اب پورے پاکستان میں جو منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، اس میں حکومت کی طرف سے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا گیا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بغیر پیسوں کے اور بغیر بجٹ کے یہ منصوبہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ دنیا میں جو انوائرمنٹ ریلیٹڈ ڈونرز ہیں، انہوں نے ہمیں فنڈز دیے ہیں، اور ہم ہر صوبے کے ساتھ انٹریکشن ہماری ہو رہی ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ جتنا بھی فنڈ لگائیں گے اس حوالے سے، اتنا ہی آپ کو فیڈرل گورنمنٹ بھی 50% آپ کو دے گی۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں تو یہ فیڈرل گورنمنٹ نے خود سے یہ ٹیک اپ کیا ہوا کہ وہاں تو 100% ہم خود سے اپنا پلانٹیشن کے حوالے سے کام کریں گے، کلین اینڈ گرین کے حوالے سے کام کریں گے۔ مگر یہ ہے کہ باقی صوبوں کو، سندھ سے بھی بڑی اچھی رسپانس آنی شروع ہو گئی ہے، بلوچستان سے تھوڑا سلو ہے، مگر انشاءاللہ وہاں سے بھی ہمیں بہتر رسپانس آئے گی، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ 50% ان کو فنڈ دے رہی ہے، جو کہ انٹرنیشنل ڈونرز ہمیں دے رہے ہیں۔ اچھا میڈم، ہمارے یہاں پہ لاہور کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ ایک ادارہ ہے پی ایچ اے، تو اس کا کام ہے کہ صرف شہر کو خوبصورت بنانا، سبز بنانا۔ تو پی ایچ اے اپنی حد تک تو وہ پھول بھی لگا دیتی ہے، اور جو ہمارے برجز ہیں، میٹرو بس ہے یا یہ اورنج ٹرین ہے، اس کے دائیں بائیں تو وہ کافی گرینری نظر آتی ہے۔ جب پی ایچ اے حکام سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف شہر کو خوبصورت بنانا ہے۔ وہ پھول لگا دیتے ہیں جو آرائشی ہوتے ہیں، 3 مہینے کے لیے لگتے ہیں، اس کے بعد پھر 3 مہینے کے بعد نئے پھول لگاتے ہیں۔ تو درختوں کی تو میرا خیال ہے لاہور میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں آپ کا ایک محکمہ جنگلات ہے، اور دیگر اور بھی ادارے ہیں،
میرے ذہن میں ایک شاید آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ یہاں پہ جو متروکہ وقف املاک ہے اس کی شہر میں بہت بڑی تعداد میں جگہ ہے. متروکہ وقف املاک اس سلسلے میں قطعاً کوئی کام نہیں کر رہا, نہ انہوں نے ایک سنگل پودا لگایا ہے. اب ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ادارہ بھی کلرک ایسوسیشن نے آپ کو مدعو کیا ہے اور وہ پودے لگا رہے ہیں, اور بھی بہت سارے ادارے پودے لگا رہے ہیں. لیکن جس کے پاس جگہ ہے, بڑے بڑے گراؤنڈ ہے اور وہ بیکار پڑے ہیں, اس میں بارش کے بعد پانی کھڑا ہو جاتا ہے, وہاں پہ ڈینگی لاروے کے خطرات ہوتے ہیں. تو یہ ان کو آپ کیوں نہیں متحرک کر رہی؟ یہ جی ایویکیو ٹرسٹ ہے جو اور اوقاف ہے, ان دونوں اداروں کے ساتھ میں پوری طرح سے انوالوڈ ہوں. اوقاف نے تو ہمارے ساتھ جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہمارا پارلیمنٹری ہمارے سیکرٹری ہوں ایز اے کلائمیٹ چینج, تو انہوں نے میرے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہوا ہے کہ ان کی جگہیں جہاں جہاں پہ بھی ہیں ہم وہاں پہ درخت لگائیں گے, اور انہوں نے ہمیں گو اہیڈ بھی دیا ہوا ہے. اب سلو اتنا کام چل رہا ہوتا ہے کہ ایک سیکرٹری آتے ہیں, پھر اس کے بعد دوسرے آتے ہیں, پھر سے وہ چیزیں ٹیک اپ کرنی پڑتی ہیں. تو اس بار آنے کا بھی میرا یہ مقصد تھا لاہور میں کہ میں ان کے ساتھ پھر سے میں وہ چیزیں ٹیک اپ کروں اور ان سے کہوں کہ مجھے فائنل کر کے دیں کہ ہم نے لاہور میں کہاں کہاں پہ ان کی جو جگہیں ہیں وہ پورے پنجاب لیول پہ ہی کریں گے, مگر لاہور سے میں نے سٹارٹ لیا ہے. اسی طرح ویکیو ٹرسٹ بورڈ سے بھی میں نے ان سے بھی چیئرمین سے میں نے بات کی ہے, وہ بھی ہمیں جلدی ہی کوئی جگہیں ایسی دیں گے, کیونکہ لاہور میں آپ اگر گوگل کریں اوپر سے دیکھیں اگر تو وہ حالات جو ہیں کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں لاہور کے. لاہور بھی خالی پڑا ہے, چھتیں ہی چھتیں ہمیں دکھنے میں آتی ہیں, جہاں پہ ہم اس وقت کوشش بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جلدی ہم کچن گارڈنز کی طرف جائیں گے اور ان چھتوں کو بھی ہرا بھرا کریں گے. اور PHA سے بھی ہماری بات چیت جو چلی ہے شروع میں 2 سال پہلے, وہ یہی تھا کہ درخت لگانے ہیں, اور رنگ روڈ پہ انہوں نے درخت ہی لگائے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں درخت لگائے ہیں. وہ اب ٹھیک ہے بیوٹیفیکیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں, جو پہلے سے لگے ہوئے ہیں ان کو مینٹین کر رہے ہیں, مگر PHA اب درخت لگا رہی ہے جو کہ بہت ضرورت ہے لاہور میں. ہمیں اسموگ کی وجہ سے بہت بڑا ایشو آ رہا ہے, جس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ صرف ہم نے جو اربن پلانٹیشن ہے, جو میواکی فارسٹ ہیں, ان کی طرف ہم نے کافی توجہ دی ہوئی ہے, اور پورے لاہور میں ہم یہ کر رہے ہیں. اچھا میڈم, اگر ہم لاہور کو تقسیم کریں 2 حصوں میں, ایک لاہور ہے نہر کے اس طرف, وہاں لوگوں کے گھر بھی بڑے بڑے ہیں, وہاں پہ گھروں کے باہر بھی درخت لگے ہیں اور لوگوں کے گھروں کے اندر گراؤنڈ بھی ہے, پارک ہے, وہاں پہ وہ سبزہ اگاتے ہیں اور پودے بھی لگاتے ہیں. دوسرا لاہور ہے پرانا لاہور, یہاں پہ آبادی بڑی کنجسٹڈ ہے, گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہاں پہ پودے بھی نہیں لگے ہوئے. تو ان کے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے کہ یہ بھی اسی لاہور کے شہری ہیں, اسی پاکستان کے شہری ہیں. کبھی لاہور کے انہی علاقوں کے ارد گرد پارک ہوتا تھا, وہاں بہت بڑی تعداد میں درخت ہوتے تھے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. درخت تو پورے لاہور میں ہی جو ہم لوگ بچپن میں دیکھا کرتے تھے وہ اب نہیں دکھنے کو ملتے, بہت کم درخت ہیں. ایون میری ماڈل ٹاؤن کی رہائش تھی, وہاں پہ میں دیکھا کرتی تھی بے تحاشا ٹالی کے درخت ہوا کرتے تھے شیشم کے. وہ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی وہ درخت کم ہی دکھنے کو ملتے ہیں بہت پرانے درخت. ابھی بھی لاہور ماڈل ٹاؤن کافی گرین ہے, مگر وہ چیز نہیں ہے جو کہ پہلے تھی. کٹتے گئے ہیں درخت. ان کو اب ہم نے سختی سے جو لاء ہے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے, اور درخت کاٹنے کی اور اس کی چھانٹی کرنے کی پوری اجازت لینی پڑا کرے گی. جب تک ہم اس طرح سے سختی سے اس کو عمل درآمد نہیں کروائیں گے ان لاز کو, تو لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. اویئرنیس تو دے رہے ہیں ہم, مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہی چیزوں سے انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گے. اور آپ نے جو کہا یہ گنجان آباد جو یہاں پہ علاقے ہیں, وہاں پہ کیوں نہیں ہمارے فوکس کیا جاتا. میں نے اس بار یہی فوکس کیا کہ PHA کے بہت سے پارک ہیں ان ایریاز میں, چھوٹے چھوٹے ہیں 2 کنال 3 کنال کے. ہم نے وہاں پہ اربن فارسٹنگ کرنی ہے کہ تھک وہاں پہ درخت لگائے جائیں اور کچھ پارکس بنائے جائیں تاکہ وہاں کے خواتین اور بچوں کے لیے بہتری ہو سکے. پچھلے دنوں بھی ہم نے یہاں پہ MAO کالج کا جو بہت بڑا گراؤنڈ تھا, اس کو قریباً 20-25 سال سے بالکل نگلیکٹ کیا گیا تھا. اس سے پہلے وہاں بچے جو کھیلتے تھے وہ اتنے بڑے ہوئے ہیں, وہ کہتے کہ ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے. اب وہ وہاں پہ اتنا کچرا پڑا ہوا تھا میٹرو کا, وہ اٹھوایا گیا ہے. وہاں پہ ہم نے ایک وہاں کی خواتین اور بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ کے علاوہ واکنگ ٹریک بنوا دیا ہے. اس کے گرد بھی ہم نے درخت لگائے ہیں. کوشش ہے ہماری کہ انٹیریئر لاہور کو بھی ہم ہرا بھرا کر سکیں. جی, جس طرح آپ نے سنا کہ ہماری کوشش ہے جو اندرون لاہور ہے, پرانا لاہور ہے جس میں آبادی بڑی کنجسٹڈ ہے, ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس علاقوں کو بھی سرسبز شاداب بنائیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. تنویر احمد.